السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ایک ہفتے میں دوسری بار چیف عوامی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی جانب سے الیکشن وقت پر ہونے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کل اور آج جی ایچ کیو میں 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی کہ جس میں فوج کی جانب سے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تعاون فراہم کرے گی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں سیکیورٹی کی صورتحال اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تعاون فراہم کرے گی۔ اعلامیے میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دہشت گردوں سہولت کاروں سے مکمل طاقت سے نمٹنے کا عزم کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کے لیے خطرناک اور باعث تشویش قرار دیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے میں جس خطرے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اسی دہشت گردی کے خطرے کو لے کر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ 2 صوبوں میں بد امنی کی صورتحال ہے اور الیکشن کے لیے الیکشن کا ماحول بھی تو ہونا لازمی ہے۔ صوبے اس وقت بد امنی کی زد میں ہے اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن میں ہمارا ایک بھی کارکن شہید ہوا تو چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ذمہ دار ہوں گے۔ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ 3 ججوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کر پٹیشن دائر کروائی، پھر 12 بجے سے پہلے شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کمیشن کی آزادی اور خود مختاری پر بھی سوال اٹھا دیا۔ ان کو 3 ججوں نے بلایا، 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو۔ ابھی اس کو اپیل دائر کروائی، عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی، 3 جج بیٹھے، ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو، اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی شیڈول جاری کرو۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ مولانا نے پشاور ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کامران حیات پر بھی الزام لگایا کہ ان کی پی ٹی آئی امیدواروں سے رشتہ داریاں ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے حدود جو ہیں وہ صرف اپنا صوبہ ہے، ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو نشان دیا جائے؟ یہی جج پی ٹی آئی کی حکومت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ان کا رہا ہے اور پچھلے الیکشن میں اس کا ایک کزن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا اور ابھی یہ جب جج ہے تو اس کا دوسرا کزن جو ہے وہ ہمارے علاقے میں الیکشن لڑ رہا ہے۔ ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ اس قسم کے فیصلے کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ لہٰذا ایسے فیصلوں پر قوم اعتماد نہیں کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے بھی پشاور ہائی کورٹ کے جج اور ان کے فیصلے کو متنازع کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے بھی مولانا کی طرح پشاور ہائی کورٹ کے جج کو پر الزام لگایا کہ ان کی خیبر پختونخوا کے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے رشتہ داریاں ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ کے پی میں ایسے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑے ہیں جن کا محترم جج صاحب کے ساتھ عزیزداری ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جج صاحب اپنی عزیزداری کی بنا پر اس بینچ سے علیحدہ ہوتے۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ایک صوبے کی ہائی کورٹ پورے پاکستان کے حوالے سے کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ ان فیصلوں سے طرفداری کی بو آتی ہے اور ترازو کو لاڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے۔ آج ایسے فیصلوں سے جہاں پر طرفداری کی بو آتی ہے، جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف۔ اب ایک ایسی فضا میں کہ جب فوج الیکشن کے لیے تیار ہے، الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کر چکی ہے، الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ چکا کہ تحریک انصاف سمیت کسی جماعت کو انتخابات سے محروم نہ کیا جائے، ایسے ماحول میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے اچانک سیکیورٹی خدشات کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے ججز پر برس رہے ہیں۔ دونوں جماعتوں کو تحریک انصاف کے الیکشن میں بلے کے ساتھ جانے سے کیا خدشات ہیں؟ ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی برملا کہہ رہی ہے کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں۔
हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। जब हम अपने कायदीन को दफन कर रहे हैं तो तब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं। आज भी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। आज भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं और साथ देंगे चौधरी मंजूर साहब, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ से आगाज करूंगी। अब एक ऐसे वक्त में कि जब मौलाना फजल रहमान सिक्योरिटी के हवाले से अपनी एप्रीहेंशंस का इजहार कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जज पर भी तनकीद कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब भी जज को तरफदारियों और रिश्तेदारियों के ताने दे रहे हैं। आपके केपीके में कैंडिडेट्स का कोई बराह रास्त लिंक है जज साहब से? देखें मेहर, बहुत बहुत वाज़ेह सी बात है कि वो जो उर्दू की कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर पा रहे, इलेक्शन से डर रहे हैं, नताइज से डर रहे हैं। पीटीआई ने इनकी रातों की नींदें हराम कर दी हैं, इसलिए अब ये बहाने बना रहे हैं। और बहाना पहले मौलाना साहब ने कुछ अर्सा पहले बयान दिया था कि मुझे सर्दी बहुत लगती है इसलिए मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता और नहीं होने चाहिए। अब इनको सिक्योरिटी के खदशात याद आ गए हैं। कभी जो है ये कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं चीफ जस्टिस पे और चीफ इलेक्शन कमीशन पे कि अगर मेरे कारकुन शहीद हुए या जख्मी हुए तो ये जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल बेतुकी गैर जरूरी इल्जाम तराशी है और सिर्फ उसकी वजह यह है कि आवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं, इसलिए भागने के लिए बहाना बना रहे हैं। दूसरी बात यह कि जहां तक रिश्तेदारियों का ताल्लुक है, बात यह मेहर कि अगर मैं ये करना शुरू कर दूं कि फलां जज फलां का रिश्तेदार है, फलां का रिश्तेदार है, तो फिर तो पाकिस्तान के तमाम जज किसी न किसी के रिश्तेदार हैं। मियां साहब के भी रिश्तेदार होंगे, मौलाना फजल रहमान के भी कई रिश्तेदार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन इस अदलिया में कई लोग इनके भी हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर यही एटीट्यूड है या यही स्टैंडर्ड है जजिस की के इंसाफ के किरदार को जांचने का, तो फिर तो बेहतर है कि हम अमेरिका से या यूरोप से जजेस ले आए, क्योंकि फिर पाकिस्तानी जज तो जरूर किसी ना किसी का रिश्तेदार होगा, किसी ना किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक होगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें वो ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब का समधी जो है वो केपी का गवर्नर नहीं है? क्या वो इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होता रहा? उसने बल्दियाती इंतखाबात जो तहसील काउंसिल के इंतखाबात हुए हैं सिर्फ 3 महीने पहले केपी में, उसमें भरपूर तरीके से जेयूआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। आज भी निगरान काबीना में इनके लोग बैठे हुए हैं। तो ये असरअंदाज होने की बातें पहले अपने घर से शुरू करें, अपने घर को साफ करें, उसके बाद जज साहिबान पर इल्जाम लगाएं। हुआ सिर्फ इतना है कि कामरान हयात साहब ने, जस्टिस साहब ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया। अच्छा, वो फैसला भी कमाल की बात यह कि कोई फाइनल फैसला नहीं है, हतमी फैसला नहीं है, एक इंटरिम सा फैसला है जिसकी सारी वैलिडिटी 9 जनवरी तक है। स्टे ऑर्डर है 9 जनवरी के बाद डिविजनल बेंच बैठेगा दो जजेस पर मुश्तमिल। मगर सर उन्होंने डिसाइड करना है। ये मैं इस पे आती हूं, मगर चौधरी मंजूर साहब, ये जेयूआई फे, उसके बाद पीएमएलएन एंड नन अदर देन द लीडरशिप, आप देख रहे हैं आला सतह की लीडरशिप ये इल्जाम लगा रही है। क्या पीपल्स पार्टी को भी एप्रीहेंशंस हैं या इस हवाले से खदशात हैं या कोई रिजर्वेशंस हैं कि ये स्टे ऑर्डर मिला है तहरीक इंसाफ को और बल्ले का निशान इनको वापस मिल चुका है? नहीं, हमें इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है मेहर, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं कि चारों सूबों में जो इस वक्त गवर्नर्स बैठे हुए हैं, जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वो जिस तरह से सपोर्ट कर रही है एक खास जमात को, तो उससे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे मैं अपने जिले की बात कराऊं, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है वो डीआरओ हैं। एक जमात को मौका फराम किया गया, बल्कि इंतज़ामात करके दिए गए कि वो उनके प्रेमिसेस के अंदर अपने टेंट लगाए और वहां पे लोगों को बुलाकर इकट्ठे होकर और खाना और चाय देकर वहां से वो इलेक्शन में अपने पेपर्स जमा कराएं। ये आप पूछ लें अपने सर, आप पीपल्स पार्टी और आप जैसे बहुत से और पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं जो जिला इंतजामिया के बायस को हाईलाइट कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड हाईलाइट कर रहे हैं, मगर इसे कतई नजर सर आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बार बार, आप पूरी जमात आपकी कह रही है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और लाडला जो है उस नवाज शरीफ साहब को आप लोग लेबल कर रहे हैं, जिससे वो काफी नाला भी हैं। मगर आज शहबाज शरीफ साहब का कहना कि तराजू का पलड़ा एक बार फिर उस लाडले की तरफ ही है, खान साहब की तरफ इशारा करते हुए आप उनको लाडला कह रहे हैं, वो इमरान खान को लाडला कह रहे हैं, इधर लाडला है कौन?
اصل میں تو یہ جنگ ہے نا انوکھا لاڈلا بننے کی. دونوں لاڈلے ہیں اور دونوں میں سے انوکھا لاڈلا بننے کی جنگ ہے. لیکن میں ایک اہم پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے یہی کیا جو پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کیا ہے. تو اس پہ ایک اعتراض ہے جو مجھے یاد ہے جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ ایک فیڈرل کورٹ بنائی جائے گی جو اس قسم کے آئینی معاملات کو دیکھے گی اور ایک سپریم کورٹ ہوگی. لیکن اگر فیڈرل کورٹ نہیں بھی بنی تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ساروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے اور مرکز کی بھی. تو میرا خیال ہے اس کو پھر سپریم کورٹ طے کر دے کہ اگر اس قسم کے معاملات جو سارے پاکستان میں ہیں اس نے کسی ہائی کورٹ میں جانا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے, اور اگر ورنہ تو سپریم کورٹ خود دیکھے جس کا ایفیکٹ سارے پاکستان پہ ہونا ہے. تو اس سے اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بیرسٹر صاحب لائر بھی ہیں, ان سے بھی یہ پیپلز پوچھتے ہیں پارٹی یہ چاہتی ہے مہر, یہ واپس سوال, پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بیٹ کا نشان ملے ان کو, مگر یہ بلے کے نشان سے دیگر جماعتوں کو اتنے کیا خطرات ہے؟ بیرسٹر سیف صاحب, تحریک انصاف, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, دیگر جماعتیں, مسلم لیگ نون کو لاڈلا کہہ رہی ہے, نون لیگ آپ لوگوں کو لاڈلا کہہ رہی ہے, اس کے عین درمیان آپ کا بلے کے ساتھ میدان میں اترنا وہ یہ فقط اتفاق ہے کہ جے یو آئی فے کو بھی ایک ساتھ کھٹک رہا ہے, نون لیگ کو بھی ایک ہی ٹائم پہ کھٹک رہا ہے, دیگر جماعتیں بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کہ یہ اتفاق ہے؟ نہیں جی, یہ اتفاق نہیں ہے, یہ بالکل کلیئرٹی ہے, ان سب کو پتا ہے, یہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے اور جے یو آئی کو بھی پتا ہے کہ بلہ ان کی ٹھکائی کرے گا. اور اس ٹھکائی سے ڈرنے کے لیے کبھی یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے آتے ہیں, کبھی جو ہے یہ ججز کے فیصلوں کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. مطلب میں تو سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جے یو آئی فے کا صدر جو ہے, جو ان کا سربراہ ہے, اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اتنے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم, وہ بیٹھ کے ہائی کورٹ کے 2 ججز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اگر یہ ابھی منظور چودھری صاحب نے یہ ایک بات کی, پہلی بات تو یہ ہے, میں سر کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لیگل ایشو ہے کہ میثاقی جمہوریت میں جب یہ بات ہوئی کہ ایک فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے جو سیاسی معاملات کو دیکھے, تو کتنی مرتبہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی اور مسلم لیگ نون بھی رہی. کیوں نہیں آئینی معاملات کے لیے فیڈرل کورٹ بنایا گیا جو یہ سب کچھ کرتا, اور آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. لیکن اگر وہ ہوتا بھی تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کورٹ کے فیصلے آتے تب بھی اختلاف ہوتا, پھر بھی پریس کانفرنسز ہوتی. آپ دیکھیں یہ جو کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہو رہی تھی, تو کیا جے یو آئی کے لوگ یہاں آ کر شرائع جو دستور ہے اس پر انہوں نے دھرنا نہیں دیا تھا؟ وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کلیئر کٹ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی بات تھی, اور جسٹس بندیال صاحب نے اس کے بارے میں پھر کہا بھی کہ ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش تھی. دوسرا مسئلہ یہ کہ دیکھیں ایشو کیا ہے کہ جس کے لیے یہ دونوں بڑے لیڈرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ایشو صرف بلے کے نشان کا ہے. اچھا, بلے کے نشان کو کیوں پیپلز تحریک انصاف سے لیا گیا؟ کوئی تک نہیں بنتی. ایک بالکل ہی بے بنیاد سی بات کیجیے, آپ کے جنرل سیکرٹری جو ہے اس وقت فلاں تھا اور وہ نہیں پوائنٹ تھا, کیا. مگر سر آپ تحریک انصاف کے اپنے رولز کے مطابق جو ہے وہ آپ یو آر فالنگ شارٹ. سو یہ ڈیبیٹ تو بہت ہو گئی, یہ بھی الگ بات ہے کہ یہ کسوٹی کسی اور جماعت پہ کبھی پہلے نہیں لگائی گئی. مگر ان سب باتوں سے قطع نظر ابھی سر جو آن گراؤنڈ آپ کے شکوے شکایات ہیں کہ آپ کے خلاف بہت پریجڈس کے ساتھ سسٹم چل رہا ہے, اس کا بہرحال آپ کو ریلیف اور ازالہ مل رہا ہے ایک جوڈیشری کی طرف سے. سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, ازالہ ہو رہا ہے ان شکایات کا. تو اس کو اگر فیورٹزم کے طور کے اوپر آج مسلم لیگ نون دیکھے تو کیوں نہ دیکھے, کیونکہ 2018 میں ان کو تو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا تھا, ان کی شکایات کا ازالہ تو کہیں سے نہیں ہو رہا تھا. مہر دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چند مہینے پہلے کے فیصلے دیکھ لیں, بلکہ 1 مہینہ پہلے کا فیصلہ دیکھ لیں, میاں صاحب کو کیسے دھڑا دھڑ ریلیف ملا ہے, ہر کیس میں ملا ہے. وہ ابھی پاکستان میں لینڈ ہی نہیں کیا تھا انہوں نے, اور ان کو جو ہے ضمانتیں منظور ہو گئی تھیں. پاکستان کی تاریخ میں ویسے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو عدالت میں پیش ہی نہ ہو, اس کو اس کی غیر حاضری میں ہی ضمانت مل جائے. تو یہ جو ریلیف ملا ہے, یہ جو عدالتیں ان کے لیے بیٹھی رہیں, عدالت تو انصاف دے رہی ہے. میں تو یہ نہیں کہتا ان کے ساتھ کہ وہاں میاں صاحب کے کیس میں عدالت نے ناانصافی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ثوابدید میں یہ فیصلے ٹھیک تھے, انہوں نے کی. اب اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کوئی ریلیف دیتے ہیں, اس پر پھر سب کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ لاڈلے بن رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو سٹینڈرڈ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن سے بھی دباؤ ہٹ جائے گا اگر سیاسی جماعتیں آ کر جج صاحبان کے اوپر الزامات لگا دیں یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلی جائیں, ریفرنس لے جائیں. مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ ان سے آپ خیبر پختونخوا میں 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. جی مہر دیکھیں 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو بالکل موو کی جا رہی ہے ججز پر پریشر ڈالنے کی, جو پی ٹی آئی کے حق میں یہ جو فیصلہ آیا بلے کے نشان کا بھی یہ پریشرائز کریں گے تاکہ 9 جنوری کو جو فیصلہ ہو اس پر بھی یہ اثر انداز ہو سکے اور بلے کا نشان ہمیں نہ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کا تعلق ہے,
ان دونوں لیڈرز نے آج چیف الیکشن کمشنر کو بھی یعنی چیف الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا ہے. ان کی کوشش ہے اور شاید یہ ایک سازش کا حصہ ہو کہ شاید چیف الیکشن کمیشن پر اس طرح کے الزامات لگا کے ان کو استعفیٰ وہ دے دیں, اور اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو یقیناً یہ الیکشن جو ہے ڈیلے ہو جائے گا, اور ان کی یہی کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو. مگر دیکھیے جب سیاسی جماعتیں چودھری منظور صاحب متحرک ہو جائیں گی تو ادھر الیکشن کمیشن سے دباؤ ہٹ جاتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں پچھلے 48 گھنٹوں سے بحث چل رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کریں سپریم کورٹ میں یا نہ کریں. اس کے اوپر ایک پارٹیزن شپ کا ایک جو دباؤ ہے وہ بھی برقرار رہے گا اگر کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو اب الگ قسم کا دباؤ ہے. یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ پورا پریشر ہٹ جاتا ہے, پارٹیزن شپ کا تانا نہیں ملتا, لیبل نہیں لگتا اگر سیاسی جماعتیں وہ کام کر دیں. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے. اگر اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا, جو باقی اداروں کے کام ہے وہ باقی ادارے نہیں کر رہے, اپنا کام کوئی نہیں کر رہا, دوسروں کے کام کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سارا کیوس ہے پاکستان کے اندر. اگر الیکشن کمیشن تگڑا ہو, مضبوط ہو, تو وہ تو 2 منٹ لگتے ہیں. یہ آفیسرز کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکیں الیکشنز کے اندر, یا کسی کے خلاف کوئی بات کر سکیں یا کسی کے حق میں کر سکیں. آپ کو صرف ایک ثبوت دینا ہے, اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ اس کی مگر چودھری صاحب مجھے ذرا سا ایک سے کورس کریکشن کر دیں. چودھری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ ان کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں ترازو جھکایا جا رہا ہے لاڈلے کی طرف. ساتھ ہی آپ کے جاوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں مقبولیت تبھی ملے گی ہمیں, ہماری سمجھ آئے گی دنیا کو جب لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. تو ویری کلیئر سر, کیونکہ آپ کہتے ہیں لاڈلے کا قبلہ شفٹ ہو گیا ہے. لاڈلا کون ہے اور لاڈلا پلس کون ہے؟ نہیں, یہ دونوں سسٹم کے لاڈلے ہیں. ایک ہوگا نا ابھی سر, یہ تو نہ کریں, ایک ہو سکتا ہے نا, ابھی دونوں نہیں چل سکتے. نہیں, دونوں ہیں نا. پہلے ایک کو لاڈلا بنایا, پھر اس کو جب آج نے سمجھا کہ میں کچھ بن گیا ہوں تو اس کو ہٹا کر دوسرے کو لائے. تو اب دونوں کی سپورٹ موجود ہے. عباس افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں کا یہ مقابلہ ہے نا. اسٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی تو کبھی لاڈلی نہیں رہی. پیپلز پارٹی کو تو مار مار کر, اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس کو مار پڑ رہی ہے اس پہ ہمیں ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. سینیٹر عباس خان افریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, شہریار افریدی کے مد مقابل بھی رہ چکے ہیں. افریدی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آپ کے حساب پہ ایسا کیسے سوار ہو گئی ہے تحریک انصاف؟ کوئی بھی جماعت کسی بھی نشان کے ساتھ میدان میں اترے, اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ اپنے شیر کے ساتھ اتر رہے ہیں, آپ کو اتنا ڈر ہے یا اتنا حاوی ہو گئی ہے پی ٹی آئی جس کا لیڈر پابند سلاسل ہے کہ یہ بلے کا نشان بھی مل گیا تو تہس نہس پھر جائے گی؟ کیا بات ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر شہباز شریف صاحب آپ کے صدر کی سطح پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. 7-8 مہینے سے کے پی کے میں جو گورنمنٹ ہے اور جو یہاں جج حضرات رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے سارے پروجیکٹس روک کے بند کر دیے, پورے صوبے کو بند کر دیا ہے, اس لیے کہ یہاں کوئی بھی کام نہ ہو, یہ نہ کہ ڈیولپمنٹ کام نہ ہو. جو بھی عام کام ہو رہا ہے تو عام صوبہ چلنا ہے, روزمرہ کی چیزیں 7-8 مہینے سے ان میں روک دیے ہیں, صوبے کو بالکل ناکارہ کر دیا ہے. ابھی الیکشن کی ریزلٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب مختلف حلقوں کی دی الیکشن کمیشن کے خلاف, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بس اور کچھ نہیں چلے گا, الیکشن فلانے تاریخ کو رات کو شیڈول دو, قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پشاور کو ریگولر چیز اٹھا رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے کہ بلے کا نشان, تو کبھی کہہ رہی ہے ریٹرننگ افسر کو ہٹا دو, اس کو لگا دو, اس کو ڈیوٹی سے دو, آتے ادھر درخواست دیتے. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن اب جس نیچ پہ پشاور کو چل رہی ہے اور جس طرح لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ اور یہ چیز الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے کے روک رہی ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ یہ الیکشن ہوں گے بھی اور نہیں بھی ہوں گے, کیونکہ ہمارے صوبے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہائی کورٹ لے رہی ہے, جا کے ادھر کوئی درخواست دیتا ہے اور وہ جا کے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے رہی. ہمارے آج اسکروٹنی وغیرہ ہیں, پتہ چلتا ہے اسکروٹنی ہے, جب جاتے ہیں جی وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا اس کو چینج کر دو, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ والا ہے اس کو ہٹا دو, جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ الیکشن ہم لڑیں, باہر کمپین کریں. ہائی کورٹ اگر اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے, الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ الیکشن ہو, اس میں مداخلت نہ کریں. پشاور والے روزانہ مداخلت, ڈیلی جا کے کوئی چھوٹی سی چٹ جمع کرا دیں, اسی ٹائم بینچ لگتا ہے, اسی ٹائم اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کے الیکشن کمیشن ہوں گے. الیکشن کمیشن کس طرح اپنے الیکشن ٹائم پہ کرائے گا, کیونکہ اگر ہائی کورٹ روزانہ اس کو روکے گی تو ہمیں تو ابھی بھی شک و شبہات ہے کہ
شاید پھر الیکشن ہو بھی نا اگر یہی حال رہا. ایسے بیرسٹر سیف صاحب آپ نے باتیں سنی مسلم لیگ نون کے سینیٹر عباس خان افریدی صاحب کی. یہی مسئلہ سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن لے گئی ہے کوہاٹ کے بھی آفیسر کے حوالے سے کہ اس طرح پھر ہم الیکشن کیسے کرائیں؟ دیکھیں میرے خیال میں وہی بات آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر خود انکمپیٹنٹ ہے اور یہ مسائل ایڈمنسٹریٹو مسائل حل نہیں کر سکتا تو جب ایڈمنسٹریٹو مسائل پیدا ہوں گے تو یقیناً جو اگریو پارٹی ہے اس کے پاس اور کیا راستہ ہے سوائے ہائی کورٹ جانے کے. جب وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر یہ رونے لگ جاتے ہیں. اگر شفاف طریقے سے کام ہو اور اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کورٹ میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور مسائل حل ہو جاتے. دیکھیں پہلے تو یہ الیکشن کا اعلان نہیں کر رہے تھے, سپریم کورٹ نے ان سے اعلان کروایا اور وہ اعلان سپریم کورٹ نے کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کروایا تھا بلکہ آئین کی بھی مولانا صاحب نے بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ دو ایسے نہیں ہے. وہ بھی ہائی کورٹ لاہور میں انہوں نے درخواست کی الیکشن کو پاسپون کرا رہے تھے, ادھر سے ناکام ہو گئے اور پھر انہوں نے پشاور کو کورٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جب ادھر سے اس ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی, ادھر سے جب یہ ناکام ہو گئے اور سپریم کورٹ نے کیا, ابھی یہ پشاور کورٹ کو استعمال کر رہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سیف موجود تھے, چودھری منظور موجود تھے اور سینیٹر عباس خان افریدی. ویری شارٹ رائٹ بیک. آج دوسری بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا جیل ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا. عدالت نے تحریری فیصلے میں 9 گواہان کے بیانات کو خلاف قانون بھی قرار دے دیا. بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے 14 نومبر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف جیل ٹرائل روکنے کے احکامات جاری کیے بلکہ اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا تھا. بعد ازاں اسی حکم امتناع میں توسیع بھی کی اور پھر جیل ٹرائل کی نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی بھی قرار دیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل پر سوالات اٹھاتے ہوئے ٹرائل کو 11 جنوری تک روک دیا ہے اور اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا ہے. عدالت نے آج کی سماعت کے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ 9 گواہان کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں اور ان کا جائزہ لینا ضروری ہے. اٹارنی جنرل کے مطابق 21 دسمبر کے بعد اوپن ٹرائل میں 12 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے. محض پروسیکیوشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل کو ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا. ان کیمرہ ٹرائل میں 9 گواہان کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرنے کو حتمی فیصلے میں دیکھا جائے گا. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل میں خصوصی عدالت نے گواہان کے بیانات کی مصدقہ کاپیز جاری کی. عدالت مصدقہ کاپی سے جائزہ لے گی کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں. دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جیل ٹرائل کا پروسیس مکمل نہ ہونے، فرد جرم اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے ان کیمرہ ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ مجھے 2 سوالات کے جوابات چاہیے. اس عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی اور سیکیورٹی عدالتی دائرہ اختیار نہیں، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ چلیں جیل ٹرائل ٹھیک ہے مگر جیل میں بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اس موقع پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پورے کیس کو ان کیمرہ نہیں رکھا گیا، کیس میں گواہان کے بیانات کو قلم بند کرنے تک کا حصہ ان کیمرہ تھا. اس کیس میں قریباً 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کرنا تھے. 13 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے اور ان میں 2 گواہوں پر جرح ہو چکی ہے. 13 گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد میڈیا کو سماعت سے آؤٹ کیا. عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ میڈیا کو اجازت نہیں دی تو کیا خاندان کے افراد سماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے عرض کی کہ مزید 12 گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد عدالت نے میڈیا کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت دے دی. عدالت نے پھر سوال اٹھا دیا کہ جب 14 دسمبر کا آرڈر پاس ہوا اور کہیں پر چیلنج بھی نہیں ہوا تو پھر کیسے میڈیا کو اجازت ملی؟ آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ 14 دسمبر کو خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی کارروائی نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی. عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی تو اس پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس آرڈر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ جب آرڈر چیلنج ہی نہیں ہوا تو پھر میڈیا کو کیسے اجازت ملی؟ گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے اور سماعت ان کیمرہ رکھنے کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. جب گواہوں کے بیانات قلم بند کرنا ہو تو لوگوں کو کمرہ عدالت سے نکال دے. اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سائفر کیس میں گواہوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. 10 گواہان پر ابھی جرح ہونا باقی ہے. کچھ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے دوران میڈیا کو باہر رکھا گیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اوپن ٹرائل تو نہیں. ایسا نہیں ہوتا
کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ تم آ جاؤ. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 3 گواہوں کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا جنہوں نے سائفر وصول کیا اور ڈی کوڈ کیا. وزارت خارجہ کے 3 گواہوں کے بیانات اور جرا 15 دسمبر کو ہی ہوئی تھی. ایک اور گواہ کہ جو سائفر کا کسٹوڈین ہے اس کا بیان قلم بند کرنے کے لیے ہم درخواست کریں گے. عدالت نے اٹارنی جنرل پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 13 گواہوں کا اوپن ٹرائل ہو چکا, 12 مزید رہتے ہیں, ان کا بھی اوپن ٹرائل ہوگا. آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اوپن ٹرائل کیا ہوگا. عدالت نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ اوپن ٹرائل نہ تو جج صاحب پر واضح ہے اور نہ ہی استغاثہ پر. جس قانون کا سہارا لیا گیا تب تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا, بلکہ 1935 کا بھارتی قانون بھی نہیں تھا. 1923 میں انسانی حقوق اور بنیادی حقوق دنیا کو معلوم ہی نہیں تھے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے ضمانت کے فیصلے میں کہا کہ شواہد ناکافی ہیں. کل کو اگر اپیل آ جاتی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں تو آپ مجھ سے کیا توقع کر رہے ہوں گے؟ خصوصی عدالت کے جج کے اپنے ہی فیصلے میں سکم موجود ہیں. کبھی کبھی اچھا بھلا کیس ہوتا ہے مگر پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب, ان معاملات میں آپ کو بڑی گہرائی میں جانا ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قانون سے لکھیں, دنیا بھر میں قانون کی ہی منشا ہے. اس موقع پر سائفر کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کرمنل ترمیمی قانون 1958 کی سیکشن 20 کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس کیس پر اس سیکشن 20 کا اطلاق ہوتا ہے. اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ عباسی صاحب, کمال کی بات ہے, آپ تو اٹارنی جنرل کو ہی پھنسا رہے ہیں. جس قانون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کیا اس میں صرف سیکشن 20 کا ہی اطلاق ہوتا ہے؟ یہاں آئینی حوالے سے سکم موجود ہیں. عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر کو روکتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کو دلائل کے لیے بلایا تو سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ اٹارنی جنرل نے جن 3 گواہوں کے بیانات کو خفیہ رکھنے کا کہا ہے ان لوگوں کے بیانات تو انٹرنیٹ پر پہلے سے ہی موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ نے عدالتی بیانات پر سرٹیفائیڈ کاپی عدالت میں پیش کر دی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہاں کیس ہے چارج بھی, گواہان بھی اور ملزمان بھی. سپریم کورٹ نے اس کیس میں اپنے فیصلے میں بھی مواد کو ناکافی قرار دیا. میرا مائنڈ آج آپ نے بہت کلیئر کر دیا ہے. اس کے بعد عدالت نے سماعت 11 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا اور آئندہ سماعت تک ٹرائل کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی 15 نومبر کو سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم بھی جاری کیا تھا اور سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 10 لاکھ مچلقوں کے عوض ضمانت بھی منظور کی تھی اور اسی ضمانت پر گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کو عدالت سے رہا کیا گیا, لیکن پنجاب پولیس نے انہیں جیل کے اندر سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں دوبارہ گرفتار کیا گیا. عدالت نے آج شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے. شاہ محمود قریشی نے عدالت کے روبرو شکوہ کیا کہ ایس ایچ او نے ان پر تشدد کیا, لاتے اور گھوسے مارے. 3 دفعہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. کل رات جو ان کے ساتھ ایس ایچ او جمال نے کیا ہے وہ اس سے بھی برا ہے. تھانے میں ٹھڈے مارے, مکے مارے, ٹارچر کیا گیا ایک سابقہ وزیر خارجہ کو جو پاکستان کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ. کسی لاڈلے کی تاج پوشی میں اتنی حماقتیں نہ کریں. آپ نے ان کی تاج پوشی کرنی ہے, ضرور کیجئے, ضرور کیجئے, مگر اس تاج پوشی کے عوض آپ پاکستان کا مستقبل گروی نہ رکھیں. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کی 12 مقدمات میں گرفتاری کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم کی کارروائی کے لیے 4 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے. اڈیالہ جیل میں ہونے والی اس سماعت میں بانی پی ٹی آئی اور ان کے وکیل لطیف کھوسا اور نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی عدالت میں پیش ہوئے. نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر نے وکلا صفائی کو توشہ خانہ ریفرنس اور انکوائری رپورٹ سمیت متعلقہ تمام ڈاکیومنٹس کے نقول فراہم کر دیے. نیب پروسیکیوشن ٹیم نے ضمانت کی درخواست پر ابتدائی دلائل مکمل کر لیے. مزید دلائل کے لیے عدالت نے سماعت 30 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. جہاں ریلیف مل رہی ہے ادھر دیگر کیسز کے اندر مشکلات ابھی باقی ہیں. چھوٹا سا وقفہ, وی گونا بی رائٹ بیک. ابھی تک کسی بھی جماعت کی جانب سے منشور تحریری فارم میں پیش نہیں کیا گیا. مسلم لیگ نواز کی جانب سے عوام سے رائے مانگ لی گئی ہے, جبکہ آئی پی پی الیکشن میں جیتنے کے بعد 300 یونٹ مفت بجلی اور مزدور کی اجرت 50,000 کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز 10 نکاتی منشور کے بعد آج ایک فسکل پلان سامنے رکھا ہے.
ہمارا گول ہے کہ ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں. غریب ترین لوگوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں. وفاق میں تمام جو 17 منسٹریز ہے ان کو بند کر دوں گا. 300 ارب سالانہ ان 17 منسٹریز پہ خرچ ہوتے ہیں, بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں, وہ پیسہ استعمال کروں گا. جو سبسڈیز اس ملک میں اشرافیہ قوم دیتی 1500 ارب روپیز ایوری ایئر, غریب لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی وہ سہولت ملے تو میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے. موسمی تبدیلی کے حوالے سے بیرون ملک سے میں پیسہ اکٹھا کروں گا. یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس فنڈنگ کا پلان ہے, میرے پاس آگے جا کے روڈ میپ کا پلان ہے. ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. وہ بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے, یہ میرا اپنا منصوبہ ہے. بہترین بات ہے کہ بہترین خواب ہیں, پروگریسو نیچر کے ہیں, عوام کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہیں اور ایک فائنینشیل پلان سامنے رکھا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے, کیونکہ جس وقت نئی حکومت تشکیل پائے گی پاکستان کو ایک نئے IMF پروگرام میں جانا ہوگا اور 15 دسمبر کو پاکستان کے کل زر مبادلہ ذخائر تقریباً $7 ارب ہیں. یہی نہیں, IMF پاکستان کے ساتھ رواں ماہ مکمل ہونے والے مذاکرات میں یقین دہانی کروا چکا ہے کہ پاکستان آئندہ مالی سال کے لیے زر مبادلہ ذخائر $13.6 ارب تک بڑھائے گا. یعنی کہ سادہ الفاظ میں 8 فروری کو جس وقت الیکشن ہو رہا ہوگا ناظرین, پاکستان IMF کے 3 سالہ پروگرام کے لیے فائنانس منسٹری ورکنگ کر رہی ہوگی. اور اتنے ایمبیشس فائنینشیل پلان کے لیے سپیس یا مینووربلٹی کہاں سے لائی جائے گی؟ دیٹس دی $1 ملین کوشچن, کیونکہ یہ پیسہ پاکستان خود جنریٹ نہیں کر سکتا. اور اگر ایسا ہوتا تو پاکستان 6000 ارب سے زائد کا خسارے کا بجٹ پیش نہ کرتا. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے منشور میں مفت بجلی اور علاج کی بات کی ہے. یقیناً اچھا فیصلہ ہے اینڈ اٹ از آف کورس میوزک ٹو ایوریبڈیز ایئرز. مگر جو بھی حکومت آئے گی اسے سالانہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری کا سامنا کرنا ہوگا. اور صرف رواں سال جس کے پہلے 8 ماہ تک یہی PDM کی حکومت تھی, حکومت نے بجلی اور گیس صارفین پر 2200 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا. بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 10 روپے 75 پیسے تک کا اضافہ کیا گیا. بجلی صارفین پر فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے کا مستقل سرچارج عائد کیا گیا. مفت بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل کی ضرورت ہوگی جو پاکستان سالانہ $5 ارب میں خریدتا ہے. اب اگر بجلی مفت دینی بھی ہے تو $5 ارب جنریٹ بھی کرنے ہوں گے اور وہ ایکسپورٹس کو بڑھا کر ہی ہو سکتے ہیں. اور اسے بڑھانے کے لیے پاکستان کو خام مال درآمد کرنا ہوگا کہ جس کے لیے ڈالر چاہیے ہوں گے جو ہمارے پاکستان کی اس وقت کل برآمدات $23 ارب ہے جبکہ درآمدات تقریباً $80 ارب ہیں. پاکستان کا کل قرض $130 ارب تک پہنچ چکا ہے اور پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں سالانہ $73 ارب واپس کرنے ہیں. یعنی کہ وی لوکنگ ایٹ ایئرلی $24.3 ارب جو پاکستان کو یقیناً قرض لے کر ہی واپس کرنا ہوں گے. پاکستان نے کل خسارہ GDP کا ہمارا 7.7% ہے. مہنگائی 40% تک پہنچ چکی ہے. شرح سود 22% ہے. اور ہاں بہرحال ایک طریقہ ضرور ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس پلان کو ایک عملی جامہ پہنا چکے ہیں اور وہ NFC کے ذریعے ہے. کیونکہ NFC سے ملنے والا پیسہ اگر ٹھیک اور ایفیشنٹ طریقے سے استعمال ہو جائے, NFC میں کل 57.5 کو دیے جاتے ہیں. 1% خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جنگ پر خرچ ہو جاتا ہے اور 0.67% سندھ کو آکٹروئے کی مد میں دے دیا جاتا ہے. جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں میں وفاقی پروجیکٹس پر بھی پیسے خود وفاق اپنی جیب سے لگاتا ہے. اور وفاق کا عالم یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو ٹوئن ڈیفیسٹس کا سامنا ہے. بنیادی طور پر 2023 ایک ایسا سال تھا کہ جہاں سیاسی, اقتصادی اور سلامتی کے شعبوں میں ہم نے بہت بحران دیکھے اور اسی طرح یہ بحران ایکیومولیٹ ہوتے رہے کہ جس کا بہت سے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. حقیقی معنوں میں یہ سال جو ہے 2023 افراط زر نے گھرانوں میں کانفیڈنس لیول یا باقی ماندہ اعتماد جو ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس تمام صورتحال پر یہ بات کریں گے کہ کیسے ان دعووں کو, ان وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے, کتنی سپیس یا مینووربلٹی ہے. ہمارے ساتھ لیڈنگ اکانومسٹ ڈاکٹر نجیب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. کیا یہ بتائیے اگلے 3 سال ہمیں فسکل کنسولیڈیشن کے اوپر کام نہیں کرنا ہوگا سختی سے, اور کیا سب سے مشکل کام جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے ایک نیا IMF کا پروگرام ڈیزائن کرنا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, جو سٹرکچرلی بیسڈ ہو EFF کے اوپر؟ یہ آج کل جو مانیٹری ٹائٹننگ ہے, ڈی ویلیویشن, پرائسنگ, صرف اس کے اوپر فوکس نہ ہو. سو ایبسولوٹلی مہر, آپ نے بہت ہی اچھا انٹروڈکشن سامنے رکھا, ویری براڈ اینڈ ویری ڈیپ.
پاکستان کا جو سب سے پہلا چیلنج حکومت فیس کرے گی، اپریل میں آپ کو ایک ٹرانزیشن کرنا ہے ٹو اے نیو پروگرام، اور جو نیا بجٹ ہے اس کے خط و خال IMF کے ساتھ طے کرنے ہیں، تاکہ جو مالیاتی آپ کے انسٹرومنٹس ہیں وہ آپ ان کے ساتھ ایکسپینڈیچر کے بھی، ٹیکس کے بھی اور نان ٹیکس ریونیو کے بھی، یہ تینوں طے کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ پروونسز سے جو کہ ہم بہت بڑی سرپلس لیتے ہیں اس کو کیسے طے کریں گے. سو یہ ایک ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب آپ کو فسکل کنسالیڈیشن، آپ 7.5% کا فسکل کا خسارہ کر رہے ہیں. مہر لیٹ می پٹ ٹو یو کہ آپ کا اس سال جب یہ سال ختم ہوگا تو آپ فسکل میں کھڑے کہاں ہیں. دیکھیے آپ کو اس سال 8,700 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے مارک اپ اور انٹرسٹ کی مد میں پے کرنے ہیں. آپ کی کلیکشن نیٹ فیڈرل کے پاس، جیسے آپ نے کہا پروونسز کو دے کر، 6979 بلین. آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا مارک اپ پے کر سکیں. یو ول بورو 1700 ایبسلیوٹلی کا، آپ 1721 ارب بورو کریں گے اینڈ دین یو ول پے دا مارک اپ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل، اور جو تھوڑے سے پیسے واپس جاتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیٹ. باقی سارا کچھ رننگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، SOEs، سبسڈیز، آپ کے جتنے خرچے PSDP کے ہیں، ہماری ساری آرمڈ فورسز، ایوری تھنگ از بوروڈ منی. یہ ایکسٹینٹ ہے آپ کے بجٹ کا جب نئی گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی. پر کرنا کیا ہے، کچھ چیزیں جس کی وہ بات کر رہے ہیں. سو اصل سوچ یہ ہے کہ فیڈرل نے کیا کرنا ہے اور پروونسز نے کیا کرنا ہے. دس از یور اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہ بات درست ہے. جو 17 سبجیکٹس ہیں جس میں یہ ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سارے ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں. آپ فوری طور پہ 300 ارب تو نہیں لے سکتے مہر، پر اگر آپ یہ ڈیوولوشن کے پروسیس کو آگے لے کر جائیں گے. انہوں نے صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کی ہے، جو کرنٹ کا خرچہ ہے. اس میں ایک PSDP بھی ہم 315 ارب اس سال دیں گے. سو ٹوٹل آپ 600 ارب کے قریب ان سبجیکٹس کو دیں گے. تو آپ پروونسز کو کہیے کہ بہت بڑے پیسے ہیں، آپ یہ پیسے ہمارے ساتھ شیئر کریں اور یہ آپ لے لیں سبجیکٹس. HEC is no more with the federal government or should not be. آپ 84 ارب خرچ کریں گے. آج ہم بڑی کلیدی گفتگو کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ایٹ لیسٹ یہ ڈبیٹ تو اوپن ہوئی ہے کہ ملک کھڑا کہاں ہے. پھر آپ آگے آ جائیے. آپ کی سبسڈیز، سب سے بڑی جو آپ کی رقوم ہے سبسڈیز میں، وہ جاتی ہی الیکٹریسٹی پہ ہیں، اور آپ تقریباً 1000 ارب اس سال سبسڈی میں دیں گے. اس کو بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ کے اگر ہسکو میں یا آپ کے جیپکو میں جہاں پہ بہت بڑے خسارے ہو رہے ہیں، تو یا تو خسارہ شیئر کیا جائے یا سبسڈی میں کوئی شیئرنگ کی جائے. اور اس سبسڈی کو اٹھانا پڑے گا آپ کو انڈائریکٹ سبسڈی سے، اور BISP میں لے جانا پڑے گا یا انکم سپورٹ پروگرام میں لے جانا پڑے گا. پر مہر ہیئرز دی امپورٹنٹ پارٹ، اگر پاورٹی، ہیلتھ، سوشل سیکٹر سب ہے ہی پروونسز کے پاس، تو کیا انکم سپورٹ پروگرام کے اس سال کے 466 بلین شیئر ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے جو آج ساری گفتگو کر رہا ہوں وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بجٹ ٹھیک ہی اس ایکسپینڈیچر ریفارم سے ہونا ہے. اس کی پریپریشن کرنی اور IMF کو منوانا از دا وے فارورڈ فار پاکستان. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ اٹ از ٹیریبلی ڈیفیکلٹ. اور ڈاکٹر صاحب آپ اتنا بہترین طور پہ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں کیونکہ اپریل میں تو نئی فنڈ کی تیاری ہوگی. ابھی ان تمام تر جماعتوں کو کمر کس کے بیٹھنا چاہیے کہ نیا پلان جو IMF سے نیگوشیٹ کرنا ہے وہ کن بنیادوں پہ ہونا ہے. IMF کفایت شاعری پر مبنی پالیسیاں نافذ کرے گا، یہ اسٹرکچرل ریفارمز اب چاہے گا بڑے والے، اور اضافی قیمتوں کی ایڈجسٹمنٹ کے جس کا ایک نیا پروگرام مطالبہ کیا جائے گا، وہ تو آپ جانتے ہیں اس بات کا امکان مزید پیدا کرتا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا مستقبل قریب میں. اٹ ول بی اے ویری ٹف ٹائم. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچوئل اسپیس اور مینووربلٹی کتنی ہوگی آنے والی حکومت کے پاس ٹو ڈو آل دیز تھنگس. You couldn't have put it better. آج تک کے 23 پروگرام پرائس ایڈجسٹمنٹ، مانیٹری ٹائٹننگ کے ارد گرد گھومتے رہے ہیں. تو ایک آسٹیریٹی کا فریم ورک ہے جس کو پش کر کے ہم نے یہ ملک کو چلایا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا گھر ایکسپینڈیچر کے لحاظ سے اسٹرکچرلی ریفارم کر دیجئے، اور یہ سارے جو آپ ویلفیئر کے میجرز لینا چاہتے ہیں ضرور لیجئے، پر یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیجئے. اسی طرح جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم بہت بڑا یہ دیتے ہیں لوگوں کو کنسیشنز، سو مہر یہ IMF نہیں بتا رہا. اف یو گو آن آر اون اکنامک سروے، چونکہ میں لکھتا رہا ہوں یہ چیز، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ 2240 ارب کی
ایگزیمپشنز اور کنسیشنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ہم ہر سال کچھ اڑاتے ہیں. لیٹس گو ان ڈیپر, اور آپ جو ڈیپر جا کر وہاں پہ اڑا سکتے ہیں وہ اڑائیے, اور اپنا جو انکم سپورٹ ہے اس کو 467 کی بجائے ڈبل کر دیجئے, بیکاز وہ ٹارگیٹڈ 9 ملین ہاؤس ہولڈز کے پاس ہے, اور آدھا پروونسز سے شیئر کر دیجئے. Your country in the next 3 years will start looking much better. So what we have now talked about is structural reform, staying within the IMF program, but austerity ki bajaye correcting our house, which will get you all this money to spend at the right places. And also, sir, timing is very important. شروع میں تو یہ وقت نہیں مل سکتا. ورلڈ بینک تو ابھی بھی کہہ رہا ہے پاکستان کا اکنامک ماڈل جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا. سو ورلڈ بینک نے مزید یہ بھی کہا کہ نئی حکومت تمام جو اصلاحات ہیں ان کا خاتمہ کر دے گی, اور اگر ایسا کیا تو یو اینڈ آئی ویری ویل نو کہ IMF کا پروگرام شروع ہونے سے پہلی جیپرڈی میں آ جائے گا. ویو گون تھرو دس بفور. انٹرسٹ ریٹس 22% کے ابھی, انفلیشن ہماری 40% کی ہے. آنے والے سال میں یو تھنک انٹرسٹ ریٹ بھی کٹ ہوگا؟ کیونکہ سر یہ جو سارے پلانز ہیں, بلاول صاحب کے ہوں, IPP کے ہوں, مفت گھروں کے, مفت بجلی کے, روزگار کے, ان سب چیزوں کے, سر یہ کس بیس کے اوپر ہوا ہے؟ ٹیکس بیس انہوں نے کیا ذہن میں رکھی ہوگی؟ کیونکہ موجودہ تو آئی بلیو 9400 ارب کے اوپر ہے نا. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. ایک جز اور ہے, ہم نیکسٹ ٹائم بے شک ایک ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کا بھی پورا ریفارم ہے. 16 سال لگ جائیں گے پروجیکٹس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے. 1700 پروجیکٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے ہیں. یہ ہے ہمارا ایکسپینڈیچر ریفارم جو ہم نے ڈسکس کیا. اب آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کیا نا, ہم نے اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت فوری طور پہ IMF میں جانے سے کتراتی ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے. مہر جتنا ڈیلے کریں گے, لاسٹ ٹائم ڈیلے کیا تھا 2023 کے پہلے 6 ماہ میں ریزروز $3 ارب سے نیچے چلے گئے تھے, جن کا آج آپ نے ذکر کیا, جو اب $7 ارب کو کراس کر گئے ہیں. بالکل اگلے سال 28-30 ارب ڈالر چاہیے, تو یہ ڈیلے ہونا ہی نہیں چاہیے. پر پروگرام ان کنٹریز کے چلتے ہیں جن کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ سارا فریم ورک خود بناتے ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا, وہ اپنی پریپریشن کرتے ہیں, اینڈ دین دے ٹیک کمپلیٹ اونرشپ آف دس پروگرام. جو دوسرا جز ہے اس کا, وہ ہے کہ آپ نے پیسے ٹیکسیشن کی مد میں کہاں سے لانے ہیں اور کتنے لانے ہیں. مہر, our FBR tax to GDP at 9% does not support, absolutely does not support the kind of expenditures that we do. So اس کو 12% پہ لے جانا اگلے 5 سال کا جو منصوبہ ہے وہ بھی FBR کو تحریر کر دینا چاہیے, تاکہ آپ IMF کے سامنے نہ ویٹ کریں. ابھی بھی آپ ریلائی کر رہے ہیں. مہر, میں لم پہ جا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک مشن آیا تھا, وہ ٹیکنیکل مشن ہمیں یہ بتا گیا. I mean, come on, I think we know better. I think the people at FBR know better. ٹیکس گیپ ہے, ٹیکس انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز کے ایشوز ہیں. ان اے نٹ شیل یہ بہترین پروگریسو خواب ہیں اور دعوے ہیں, مگر شروع میں فسکل کنسولیڈیشن از آل وی ہیو ٹو فوکس آن. اور یہ شروع کے 2-3 سال میں یہ اسپیس نہیں ہوگی یہ چیزیں دینے کی, مگر اگر ہم قبلہ درست رکھیں تو ٹورڈز دا اینڈ آف اے 5-year tenure آف دا نیکسٹ گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی اسموتھلی گزرے, ہو سکتا ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں, اگر آپ یہ ایکسپینڈیچر ریفارم کر لیں تو اسپیس کریٹ ہوتی چلی جائے گی, اور آپ کا نہ صرف ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہو جائے گا, آپ کے ایکسپینڈیچر کی کوالٹی بہت بڑھ جائے گی. سو 1 روپی اسپینڈ ٹوڈے ول بی ویری ڈفرنٹ فرام 1 روپی اسپینڈ 3 years ڈاؤن دا روڈ. That is what will make the difference. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نجیب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی, بہترین طور پہ یہ سمجھا دیا, لیکن انفارچونیٹلی ہماری کوالٹیز بھی ہیں. عالمی بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ناظرین, ورلڈ بینک کے, ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل جو ہے یہ کام نہیں کر رہا, کیونکہ بہرحال وہ اپنے 7 ممالک کے معاشی ماڈل سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. غربت میں کمی میں نمایاں پیش رفت اب واپس الٹنا شروع ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک, اور ترقی کے جو ثمرات ہیں ایک محدود طبقے تک وہ پہنچ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ہماری دا ڈسپیرٹی بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. اس بات پر ایک وسیع اتفاق رائے ہے کہ ایسی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے کہ جن سے ترقی کی رفتار متاثر ہوئی. صرف چند ایک کو فائدہ ہوا اور بہت زیادہ آثار جو ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کر سکے. ورلڈ بینک نے گزشتہ روز بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت متعدد اقدامات واپس لے لے گی, ریورس کر دے گی کافی پروگرس کو. منظم مفاد پرست طبقے کا ذکر کیا تھا ورلڈ بینک نے. تیزی سے یہ طبقہ جو ہے یہ ضروری اصلاحات کو واپس لے سکتا ہے, اس خدشے کا اظہار کیا تھا. اور منظم مفاد پرست طبقے کے مفاد کی وجہ سے اسٹیک ہولڈرز کو خطرات زیادہ ہیں.
اسی طرح نئی حکومت گیس توانائی اور ٹیکس سے متعلق اقدامات ختم کر سکتی ہے، جبکہ سبسڈی، تجارتی ٹیرف ہو یا جائیدادوں پر ٹیکس وصولی ہو، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. سو the warnings are all there. مگر بہرحال اگر نئی قیادت آتی ہے اور کمر کس لیتی ہے اس حوالے سے، it is doable. I will see you all next year, inshallah. Good night, Allah Hafiz.